اتوار یعنی 15 ذی القعدہ کو آپ سے منسوب تاریخ جو اہلیان دکن کے لیے نہ یہ کہ وقتی اور فزیکلی جسمانی خوشی کے حصول کا سامان ہے، بلکہ دینی اور روحانی تسکین کا سب سے بڑا تاریخی عنوان ہے۔ اللہ والے اس لیے اللہ والے نہیں ہوتے کہ ان کو مانا جائے۔ اللہ والے اللہ کی عبادت کر کے، اس کی معرفت حاصل کر کے، دین کی خدمت کر کے، شریعت کی نشر و اشاعت کر کے اللہ والے بنتے ہیں۔ قطعاً اللہ والوں کا یہ مقصد ہوتا ہی نہیں کہ دنیا انہیں مانے، مخلوق انہیں چاہے، نہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ، اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ والے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس اپنے محبوب بندے کو اس نعمت سے سرفراز فرماتا ہے کہ تم نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنی پوری زندگی کاٹ دی، اب میں خلق خدا کو تیرے قدم میں جھکا دوں گا۔ جب اللہ کے ولی کا مقصد اللہ ہوتا ہے، توحید ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، تو اسے یہ اعزاز کے طور پر ملتا ہے کہ اب ان کی بارگاہ میں آنے والا چاہے ایاز ہو یا محمود ہو، سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عبقری شخصیت ہے ولایت کے باب میں کہ وہاں نہ یہ کہ صرف امتحان میں پاس ہونے والے بچے حاضر ہو رہے ہوں یا جس کو بچہ نہیں ہے وہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہو رہے، نہیں، خزانے کے مالک، بادشاہت کے تاجدار، حکومت جن کو پہلے ہی سے ملی ہوئی ہے، وہ اورنگزیب جیسی شخصیت بھی ان کے قدم میں جھکی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو بھی اللہ ان کے قدم میں جھکا دیتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کا اینگل تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ آج ولیوں کا سلیکشن مریدوں سے ہوتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کو ولی گرداننے میں لگا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ولایت اللہ کی عطا کا نام ہے اور یہ اللہ کا سلیکشن ہے، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ بندے صرف ولیوں کے قدم میں جھکنا ہے، ولیوں کا سلیکشن کرنا بندوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا محبوب بنائے، مگر اسے چاہتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم سب آج کی اس جمعہ میں نذرانہ حقیقت پیش کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث کی روشنی میں جو ولایت کا کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے کہ ولی کہتے ہیں العارف باللہ وصفاتہ بقدر ما یمکن، یعنی ولی کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جن کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہو۔ اٹھ پٹانگ بس آئے، اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، چلے گئے، نہیں، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں نا، اس کا آپ کو اس کی معرفت بھی ہو۔ ولی کے لیے عارف باللہ ہونا، عارف بصفات اللہ ہونا ضروری ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے المواظب علی الطاعات، یعنی اللہ کی عبادتوں پر، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد،
عبادات پر کنٹینیوٹی برتتا ہو، ہمیشگی برتتا ہو، کبھی بھی ان کی وقت کی جو پابندی کے ساتھ جو عبادتیں ہیں وہ کبھی بھی نہ ترک کرتا ہو، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ المواظب علی الطاعات، جو ہمیشہ، مواظبت بولتے ہمیشگی کو، جو طاعات پر ہمیشگی برتتا ہو۔ دوسری شرط ہے، تیسری شرط ہے المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، بلکہ المجتنب عن السیئات۔ تیسری چیز، برائیوں سے ہمیشہ بچتا ہوں، ہمیشہ بچتا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ نیکیاں کرنا، آج ہوتا ہے نا کہ آپ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن رشوت بھی لے رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، حلال حرام میں تمیز بھی نہیں ہے، تو نہیں ایسا۔ اللہ کا ولی نیکیاں بھی ہمیشہ کرتا اور برائیوں سے بھی بچتا ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات سے وہ بے نیاز ہو۔ اب انہی چاروں میں اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی بھی اس میں جماعتی سطح کا تصور ہی نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ ولیوں کے لیے چار شرط ہے۔ اب حضرت بندہ نواز کے سدراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی، جو اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے بڑی زندگی جو ایک کٹھنائیوں کی زندگی ہوتی ہے، کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بھی اللہ کا محبوب بندہ جہاں پیدا ہوا ہو وہیں آخری لمحے تک رہا ہو، یہ ہے ہی نہیں۔ ہر اللہ کے محبوب بندے کو، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، ترک وطن اور ہجرت کا ہمیشہ اب دیکھیں گے، ہر وقت۔ اب دیکھیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بڑی بات ہے کہ نبی مکہ مدینہ چھوڑ کر کے آج بھی مدینہ میں تشریف فرما، جبکہ پیدا مکہ میں ہوئے۔ ہر اللہ کے محبوب بندوں کو ترک وطن کا، میں یہ اس لفظ سے ذہن دے رہا ہوں کہ آج جو فرقہ پرست طاقتیں اور باطل حکومت جو ہم پر مسلط ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آئے یا وہاں سے آئے، بھائی یہ یہاں سے آئے وہ وہاں سے آئے مت بولو۔ اللہ کے محبوب بندے یہاں وہاں نہیں، وہ ہر جگہ کا عنوان رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے یہ کوئی اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کو آپ دیکھیں، مکہ سے مدینہ بھی گئے تو نبی نے گھر پہلے نہیں بنایا، ابو ایوب انصاری نے پیش فرمایا ہے، مصطفیٰ گھر نہیں بنایا ہے مصطفیٰ چاچا۔ حضرت امام حسین مدینہ سے جب کربلا آئے تو گھر نہیں، خیمہ لگایا آپ نے۔ تو اللہ کے محبوب بندے جب ترک وطن بھی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں کا کلائمیٹ اچھا ہے، وہاں اچھی فضا ہے، وہاں سوئمنگ پول اچھا بن سکتا، بچے کو اچھا کھانا ملتا، اسکول بازو میں ٹھیک ہے، گھر مدرسے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں ہماری ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ دہلی کی سرزمین، پھر دولت آباد، پھر اورنگی، پھر آپ یہاں گلبرگہ شریف، یہ سب کو آپ مطالعہ کریں گے تاریخ میں، بندہ نواز کا کردار نبوی اور کردار ایک ولایتی ملتی ہے کہ آپ بھی ہجرت کر کے آپ گلبرگہ شریف آئے، اب پیدائشی گلبرگہ شریف میں ہجرت کر کے آپ آئے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہجرت کر کے آئے تو کیا آ کر کے کیا کریں؟ ایسی سنگلاخ وادی، آج نہ آپ کو ہائی ٹیک سٹی، یہ ٹیک سٹی نظر آ رہا، 30 سال 40 سال پہلے دیکھیے تو خالی جنگلہ نظر آ رہے تھے، صحیح ہے۔ اب آپ پہاڑی شریف پہ ذرا چڑھ کر دیکھیے، آپ سمجھ میں آتا، سوچنا پڑتا۔ اور حضرت شرف الدین بابا چڑھے نہیں، وہاں رہے ہیں۔ اور اس وقت کی بات آپ کیجئے، ابھی تو لگا دیے، ابھی سیڑھیاں کی طرف بنا دیے، سنے اس وقت بات کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں۔ اب جب غار حرا کو آپ دیکھیے گا، بابا اس وقت کی بات، آج تو بنا دیے ہیں حکومت والے، اس وقت کون بنائے؟ خالی جنگل، خالی کانٹے۔ اب جبل ثور کو دیکھیے، اب جب خالی جنگل، 5000 فٹ 3000 فٹ، ایسی جگہ میں جا کر کے اللہ والے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا مالک ہے۔ جب اللہ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر تو شیر بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، پھر تو سانپ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پھر کوئی مخلوق آپ کو ایذا نہیں دے سکتی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ لیکن آپ ہم
اللہ خیر فرمائے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سورہ یونس کے آیت نمبر 63 کے آئینے میں ان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو ولایت کا 4 پیمانہ پیش کیا، اس کو قرآن نے 2 لفظ میں پیش کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں اور تقوی ہمیشہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تقوی پر مضبوط رہتے ہیں. اب ان کو پھیلا دیجئے آپ. جو مومن کامل ہوگا، جو صاحب عقیدہ ہوگا، جن کا عقیدہ توحید کا، رسالت کا، ایمانیات، جتنی باطنی تصورات اور باطنی کیفیات کو ایمانیات کہا جاتا ہے. اندر سے اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کو ماننا یہ اسلام اور تقوی ہے. اب نماز پڑھنے آئے ہیں یہ اسلام ہے، لیکن آنے سے پہلے آپ جو سوچیں کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں، تو یہ باطنی تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اور اس کو عملی دنیا میں لانا، اس کی عبادت کرنا پریکٹیکلی طور پر یہ اسلام ہے. آپ مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. ایمان اور اسلام کو اب اس آئینے میں دیکھیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. جب گرامر آپ دیکھیے، الذین آمنوا میں پاسٹ سنٹینس ہے، غور کبھی کیا ہی نہیں، ابھی ذرا دیکھیے دماغ میں. الذین آمنوا یہ نہیں، الذین یؤمنون نہیں ہے، الذین آمنوا یہ پاسٹ ہے. اور وکانوا یتقون میں یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، کنٹینیوٹی کا ہے، کیونکہ ایمان تو ایک ہی وقت لانا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے. ہر وقت ایمان نہیں لانا ہے. جیسے آپ ابھی آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ نہیں بولیں گے اے اللہ تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں. نہیں، ایمان آپ لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، یہ پاسٹ کا عنوان. مگر تقوی ہمیشہ حاصل کرنا ہے. تقوی پرہیزگاری جس کو عملی دنیا کہتے ہیں، نیکیوں کی دنیا کہتے ہیں. تو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون اور تقوی کرتے رہتے ہیں. یہ ہے ولایت کا کانسیپٹ. بندہ نواز کو آپ دیکھیے، ایمانیات میں ایسا کامل ہے. اور ایک اور بات دیکھیے گا کہ یہ جو عقل کے پیدل ہوتے ہیں نا، عقل سے مراد دینی عقل، دنیاوی عقل تو چھوڑیے، وہ کیسے عقل ہو سکتی یار؟ جو موت پیتا اس کو عقل مند کہیں گے؟ توبہ الہی. موت پینے والی قوم کو عقل مند کہیں گے؟ واٹ نان سینس، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہی نہیں سب. نبی فرماتے لا شفاء بالدواء الخبیث، خبیث چیز میں شفا ہے ہی نہیں، خبیث چیز میں شفا ہے ہی نہیں. اور اس نبی کا فرمان ہے جس فرمان کو کافروں نے بھی سراہا ہے، اس وقت کے کفار نے بھی قبول کیا ہے کہ نبی سچے ہوتے ہیں، نبی اچھے ہیں، نبی کبھی کرپشن کے شکار نہیں، کبھی غلط نہیں کرے. وہ فرما رہے ہیں لا شفا، شفا ہے ہی نہیں. اور آج آپ کو کہا جا رہا ہے یہ پروڈکٹ کھاؤ جس میں یہ ملایا گیا ہے. آج روح افزا مت پیو، آپ یہ پیو تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. نہیں، معاذ اللہ. ہم اپنے پاک اسلام، پاک خدا، پاک نبی کو مانتے ہیں، لہذا ہمارا پروڈکٹ بھی پاک ہونا چاہیے. دعا اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا وہ پہلو ہم بتائیں جو قرآن کی آیت سے مترشح ہے، بالکل اس سے تراشا ہوا ہے، کہ ایمانیات میں ایسے کامل ہے کہ کوئی کمپرمائز نہیں. ہاں، وہ پہلو بتا رہا تھا کہ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ان کو اتنی طاقت ہے، تم جاتے نا ان کے پاس بیٹی لینے، بیٹا لینے، بچہ لینے، ایمان محنت سے پاس ہونے کے لیے مدد کرنے، پھر انہوں کہیں کو بھاگ گئے، انہوں کیوں وہاں چھوڑ دیے؟ طاقت تھی تو ان کو پٹک دیتے، ان کو مار دیتے. جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے اشارے سے کام کرتا، تیری مرضی سے کام نہیں کرتا. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. طاقت اتنی ہے کہ درخت کو بلائیں تو قدم میں حاضر ہو جائے. حکومت ایسی کہ ہاتھ سے کنکڑی سے کلمہ پڑھا دیں، بے جان میں جان پھونک ڈالے. یہ حکومت اور طاقت کا کانسیپٹ ہے. لیکن قوم نے قدر نہیں فرمایا تو مکہ چھوڑ رہے. تو مکہ چھوڑنا مجبوری نہیں، حکم الہی ہے، مرضی مولا ہے.
بس इसी आईने में आप समझना अल्लाह के महबूब बंदों को, चाहे वो नबी हो या वली हो, कि वो अल्लाह का होता है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का वली है, वो अल्लाह के इशारे से हुक्म काम करता है, तुम्हारे सेंस और थॉट से नहीं कि ऐसा कहीं को नहीं करे, वैसा कहीं को नहीं करे। हुसैन को जन्नत हैंड ओवर कर दिया गया, फिर भी मदीना छोड़कर करबला आ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, खुद भी अपने अहबाब के साथ, रुफका के साथ, खानदान के साथ। तो ये मजबूरी नहीं, ये हुक्म इलाही है, ये मर्जी मौला है। तो अल्लाह वाला मर्जी मौला पे मरता है, मर्जी मौला के तहत जीता है। बंदा नवाज के सुदराज की बारगाह में भी ऐसे ही, अरे क्यों नहीं पूरा कर दिए, क्यों नहीं ऐसा कर दिए, ये क्यों का उन्वान तेरे लिए और हमारे लिए नहीं है। उनका कनेक्शन खुदा से है, खुदा जो कहता है वो वही करते हैं। अब अगर आपको हिम्मत है कि पूछो जाकर खुदा क्या क्या कहता है, आपको इतनी ताकत है तो जरा पूछ लो आप, क्योंकि वलीउल्लाह का माना अल्लाह का वली। भाई कोई मेरा दोस्त हो तो मैं उसके बारे में ज्यादा जानूंगा और वो मेरे बारे में ज्यादा जानेगा। अब अगर कोई तीसरा आकर बोले उन्होंने ऐसे है, उन्होंने ऐसे, तो आप मेरा फ्रेंड मैं नहीं जानता, तुम जानते हो, क्या बात है, मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त मैं नहीं जानता और तू जानता है, बात ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है, तो अल्लाह के फ्रेंड है वो अल्लाह के दोस्त है, वो ये दोस्ती अल्लाह की है। तो अब अल्लाह से पूछो ना वो कैसे, और इससे पूछो ना अल्लाह कैसा है, बीच वाले कहीं को आ रहे हो आप यार। इसलिए खबरदार खबरदार, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर अल्लाह के महबूब वलियों के आजू बाजू में कुछ गड़बड़ी भी हो रही है ना, वलियों पर एतराज नहीं, खुदा पर एतराज होगा अगर करोगे तो। इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म और इज़्न और मर्जी के तहत जीते हैं, चाहे जमीन पर हो या जमीन में हो। इसको ध्यान में रखिएगा। हजरत बंदा नवाज भी हिजरत करके आए और दक्कन को बंदा परवरी के लिए, बंदा तरबियत के लिए अपनी सुकूनत अता फरमाए। अब ये जो जरा ज़हन दीजिएगा, तशरीफ लाए, ईमान पर कामिलियत कैसी है। अच्छा एक और बात कहूँ आप, हाँ बड़ी अच्छी बात है, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम लोग माशाल्लाह शहर मोहब्बत में रहते हैं, औलिया अल्लाह का शहर है, और हैदराबाद तो क्या कहना, एक ज़माने में कैपिटल है ये। और आज ना हुकूमत बदल रही है तो दल बदल होकर के अब सब अपना अपना ये ऐसा वैसा कर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम बहुत खूबसूरत शहर में रहते हैं। ज़रा इसको एक महसूस कीजिए। खूबसूरती की एक वजह ये है कि आप हम सब अहले मोहब्बत हैं, हम आम भी वली के तबर्रुकात और आसार के कायल हैं, है ना। अभी मुहर्रमुल हराम आएगा तो आसार व तबर्रुकात हुसैन आप महसूस होंगे उनसे। फिर रबीउल अव्वल शरीफ आएगा तो नबवी तबर्रुकात से महसूस होंगे। लेकिन तबर्रुकात और आसार की एक छोटी सी एक झलक दे रहा हूँ, जरा महसूस कीजिएगा। वो ये है, पैगाम नाखून पाक, बाले मुबारक, ठीक है, लेकिन कभी भी अल्लाह के किसी वली ने अपने इरादे से, जरा ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है, और जरा इसको एक फिक्र की बुलंदी से सुनिएगा, तब आप एक खूबसूरत उन्वान लेकर जाएंगे। कभी अल्लाह के वली ने नाखून काटा हो या बाले मुबारक हलक कराया हो या कसर कराया हो, उनका इरादा हरगिज ये नहीं होता कि मुरीदों में ये प्रमोट हो, खल्क में ये प्रमोट हो, उनका मकसद नहीं होता, कभी भी मकसद नहीं हो। जरा सोचिए, मगर फिर भी आप उनको हासिल हो जाता है आपको माशाल्लाह, तो आप तबर्रुक के तौर पर ले लेते हैं। अल्लाह के महबूब बंदे रोकते नहीं, और उनसे फैज मिलता है, क्लियर बात है, उनसे फैज मिलता है। हजारों रिवायतें, हजारों हदीसें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि मंसूबात जो अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत रखने वाली चीज है। और सबसे बड़ी मिसाल देखिए ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब भाइयों ने सब कुछ अपना एतराफ कर लिया तो अपनी कमीज दिया और कहा अब्बू के आंख पर डाल देना जाकर के। कुरान कहता इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजहि अबी अती बसीरा, कि जाओ ये मेरी कमीज लेकर जाओ। अच्छा एक और बात देखिए, हजरत यूसुफ के वालिद भी नबी हैं, वालिद भी नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आज बोलते हैं ना लोग, हम 15 हज कर लिए तो अल्लाह को दिखा देंगे, बख्शिश होगी, वो नबी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। जरा समझिए,
مگر یوسف علیہ السلام قمیص بھیج رہے ہیں، قرآن میں نقل ہے، قرآن میں نقل ہے۔ اس سے ایک ذہن ملتا ہے، تبرکات کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو جو حاصل ہو تو آپ کو اب ضرورت نہیں، تبرکات حاصل کرنا ہے، آپ کے لیول کے حساب سے آپ کو درجے بلند ہوں گے، یہ مراد ہے کہ جاؤ۔ اور ہوا بھی ایسا کہ فلما انجال بشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، سورہ یوسف میں پارہ نمبر 13 میں دیکھیں کہ جب لے کر کے آئے قمیص، آنکھ پر ڈالا، فرتد بصیرا، اکھیارے ہو گئے یعقوب علیہ السلام۔ اللہ سے ذرا پوچھے، اللہ وہ تو تیرے نبی ہیں، قمیص کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ کہہ کو نہیں آنکھ دے دیا، وہ نبی ہیں تیرے، سلیکٹڈ ہیں، ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ اچھا اب قرآن پاک میں نقل ہے، ذہن دیا، ٹھیک ہے نبی کو میں دے دیتا، ہر مخلوق تو یہ لیول کا حامل نہیں ہے نا۔ میں نے یہ جو پروسیجر رکھا ہے تبرکات اور آثار کے ذریعے سے برکتیں حاصل کرنے کا، یہ دینا مقصود ہے کہ دیکھ میرے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ اللہ کے محبوب بندوں کی چیز جو ہوتی ہے، نسبت جو رکھتی ہے، اس میں برکت میں نے رکھی ہے۔ میں تو قادر ہوں کہ یعقوب کو آنکھ دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے محبوب بندوں کے تبرک کے ذریعے، آثار کے ذریعے دے رہا ہوں۔ اب میں ان تمام کو ایک سمیٹ رہا ہوں اور بندہ نواز کے پیغام اور مشن کو دے رہا ہوں۔ اور اتوار کو اگر آپ فاتحہ کریں گے، آپ جائیں گے بھی نا، پھولا چڑھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ سب کیجیے، اس سے کوئی نہیں روکا، لیکن یہ بندہ نواز کا مشن نہیں ہے۔ انہوں نے ناخن کاٹا ہو آپ کو دیا ہو، نہیں، دھیان دیجئے گا، انہوں نے بال تراشا ہو آپ کو دیا ہو، نہیں، مگر پھر بھی برکت کا حصول ہے، یہ عقیدہ ہے، برکت حاصل ہوگی، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے ہر منسوب اور نسبت رکھنے والی چیزوں میں برکت ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، اے دکن کے باشعور اور عقل مند محبوب خدا سے جڑے ہوئے مسلمانوں، سنو، بڑا اہم پیغام ہے کہ جو انہوں نے، اچھا اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی چیز، جب محبوب بندوں کا مقصد بھی نہیں ہے کہ یہ پرموٹ ہو امت میں، تو اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں نے جس چیز کو اپنے ارادے سے چاہا ہو کہ یہ امت میں پرموٹ ہو، یہ امت میں پرموٹ ہو، اس میں کتنی برکت ہوگی؟ بتاؤ، ڈبل برکت ہوگی کہ نہیں؟ جو محبوبوں نے نہیں چاہا کہ پرموٹ ہو، مگر آپ نے آثار سے حاصل کیا، برکت دیا اللہ نے، تبرکات حاصل کیے، دیا اللہ نے۔ لیکن اگر اس ولی کا مقصد ہو کہ میری یہ چیز امت تک پہنچے، میری یہ چیز، تو قسم خدا کی اس میں نور علی نور کا عنوان ہوگا، اس میں ڈبل برکت کا عنوان ہوگا، بلا تشبیہ۔ بندہ نواز کو چاہتے ہو، اگر نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ چاہتے ہو، ہاں، ان سے تبرکات حاصل کرتے ہو، ہاں، چاہے آستانوں کی شکل میں یا ان سے منسوب چیزوں کی شکل میں، لیکن آج ایک نیا عنوان لے کر جاؤ کہ سب سے بڑی چیز اگر بندہ نواز کی دلجوئی اور ان کے ذریعے سے خدا کی رضا چاہتے ہو تو سنو، ان کا جو مشن توحید ہے، ان کی جو تصنیفات ہے، ان کی جو خدمات ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو دعوت ہے، ان کی جو تبلیغ ہے، ان کی جو رشد و ہدایت ہے، تقریباً 105 کم و بیش کتابیں ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ لکھنا بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میری یہ کتاب امت تک پہنچے، میری یہ کتاب، میری یہ خدمات پہنچے۔ تو سوچئے، جو جبہ نہیں چاہا کہ امت تک پہنچے، جو بال نہیں چاہا کہ امت تک پہنچے، مگر امت نے لے کر برکت حاصل کیا ہو، تو ولی نے اگر چاہ لیا تو زبان ان کی ہے، بتاؤ خدا کی طاقت ہوگی کہ نہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کا مشنی عنوان لے کر جاؤ۔ بندہ نواز کی اگر تبرکات و آثار آپ کے گھر ہیں تو رکھو، لیکن سب سے بڑی تبرکات کے حصول کی چیز ان کی کتابیں رکھو، ان کی دینی تصنیفات رکھو، ان کی وہ کتابیں جو آج بھی الحمدللہ، ذرا اور غور کیجئے، بڑا دل اور درد سوزی کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ آثار و تبرکات تو آپ نے پانے کے لیے نہ جانے کتنی جتن کی ہوگی، جتنی کٹنائی آپ کو حاصل ہوئی ہوگی، پھر جا کر کے یہ حضور کے بال ہیں، یہ حضرت کے بال ہیں، یہ حضرت کے ناخن ہے نا؟ لیکن سوچو، جو انہوں نے چاہا کہ یہ امت تک پہنچے، آج مکتبہ میں، آج لائبریریوں میں،
آج کتب خانوں میں وہ کتاب انتظار کر رہی ہے کہ اے لوگو، اے بندہ نواز کے چاہنے والوں، ارے انہوں نے جو چاہا وہ تم خرید نہیں رہے ہو، اور جو نہیں چاہا وہ گھر میں لیے ہوئے ہو۔ وہ چاہا نہیں پھر بھی تمہیں مل رہی ہے، مگر آج ان کی کتابیں لائبریریوں میں خاموش پڑی ہوئی ہیں، آج ان کی تحریریں مکتبوں میں خاموش پڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ بھی نہ کہنا ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں آتی، ہمیں وہ نہیں آتی۔ ناخن میں آپ کو کیا آ رہا تھا، بال میں آپ کو کیا آ رہا تھا؟ آپ تبرک کے لیے تو گھر میں رکھو ان کی کتابیں، تبرک کے لیے تو گھر میں رکھو ان کی کتابیں۔ جس طرح ناخن رکھے ہو، بال رکھے ہو، آثار و تبرکات رکھے ہو، جو ان کا مشن نہیں تھا کہ یہ پہنچے، دینی خدمات تو ان کا نظریہ تھا، ان کا مقصد تھا کہ امت ان سے محظوظ ہو۔ سنو، حضرت بندہ نواز ہیں، ظہر کی نماز پابندی سے تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک اور بات کرتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد سارے مریدین ویسے کے ویسے ہی رہتے، چاہنے والے، طلبہ، ہر طرح سے آپ فوراً مڑ جاتے، اور مڑ جانے کے بعد قسم خدا کی علم القرآن، علم الحدیث، علم الفقہ، علم التصوف اور ہر طرح کے لینگویج والے سامنے رہتے تھے۔ عربی والے ہیں تو عربی میں بات کر رہے ہیں، فارسی والے ہیں فارسی میں بات کر رہے ہیں، اور جن کو عربی فارسی نہیں آتی پوچھتے تم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں مجھے عربی نہیں آتی، تو آپ ہندی میں بھی بات کرتے تھے، اردو میں بھی بات کرتے تھے۔ سنو، دکن کی وہ سرزمین ہے کہ آج جو تمہاری زبان پر اردو ہے، اس کا فاؤنڈر بندہ نواز ہے۔ تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھو، دکن کی سرزمین پر اردو کا فاؤنڈر بندہ نواز ہے۔ تم نہیں ہٹ سکتے ان کے فیوز و برکات دینی سے اور خدمات دینی سے، اس لیے وہ قطب دکن ہے، ان کے پاس دینی ریمائنڈر ہے۔ کوئی بھی جماعت کا فرد ہو، وہ آ کر کے بندہ نواز کے سائے تلے، ان کے گیسو دراز کے سائے تلے اگر وہ نہیں رہتا ہے، ان کا قائل نہیں ہے، تو وہ دشمن دین ہے، وہ موحد مسلمان نہیں ہے۔ بندہ نواز کے بڑے کارنامے ہیں۔ مجھے صرف آج اتنی سی بات کہنی تھی کہ آثار و تبرکات کے آپ قائل ہو نا، سال میں ایک بار آپ جاتے ہو، پھول چڑھا دیتے ہو، فاتحہ کر کے حلوہ لے آتے ہو، گھر میں کھلا دیتے ہو، پھر دوسرے سال تک نہیں، ایسا مت کرو۔ جاؤ، تم جانے کے بعد ایک نہ ایک کتاب لو، خریدو، سروں سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، یہ ان کی تحریر ہے۔ سبحان، آپ بولتے ہیں نا، ان کے بال پاک ہے، ان کے تبرکات، ان کی قمیص ہے، ان کی ٹوپی ہے نا، حضرت سے منسوب چیزیں، تو ایسے ان کی کتابوں کو لگاؤ، سینے سے رکھو۔ نہیں آتی ہے پڑھنے، علماء سے ممکن ہو تو آپ کنیکٹ ہو کر کے ان کتابیں پڑھو، نہیں تو گھر میں تو ضرور رکھو، برکت ضرور ملے گی۔ دینی مشن آگے تک بڑھانا، یہ ہے ان کی خدمات، اور جب یہ راضی ہو گئے تو ان سے خدا راضی ہے، تم ان کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہی اللہ پاک نے کہا، اے ایمان والو، ڈرنا تو تمہیں مجھی سے ہے، رہنا ان کے ساتھ ہے، صحبت ان کی اختیار کرنا ہے، سچوں کی صحبت تمہیں اختیار کرنی ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز آج بھی اپنی بلند پرواز فکروں سے اپنے روزے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ سنو، اپنے نظریے سے مجھے مت پرموٹ کرو، میرے مقصد کو سمجھو، میرا نظریہ سمجھو۔ میرا نظریہ ہے نظریہ توحید، میرا نظریہ ہے نظریہ رسالت، میرا نظریہ ہے خدا اور رسول سے قربت، اور اس کے سوا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ایک جب میں کتاب ان کی جوامع الکلم، فصوص الحکم، یہ سب کتابیں خالی دیکھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اتنی اعلیٰ فکریں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑھا نہیں، خود کتاب بنے ہوئے ہیں، خود کتاب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ والے جاہل نہیں ہوتے، اللہ والے ہی عالم ہوتے ہیں، اللہ والے ہی عالم ہوتے ہیں، تب تو بڑے بڑے مفتی ان کے قدم کو چومتے ہیں۔ اللہ والے ہی عالم ہوتے ہیں۔ جتنی بھی دینی کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب ان کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ جڑے ہو، جڑے رہو۔ صرف فاتحہ نظر نیاز یہ آپ کا تو مشن ہو سکتا ہے، ولیوں کا یہ مشن نہیں ہے۔ ولیوں کا مشن ہے ان کا نظریہ توحید۔ اللہ سے جڑ جاؤ۔ بندہ نواز اس لیے نہیں کہتے
کہ آپ جا کر کے دھیان دیجیے گا، میں غیروں کو بھی کی اصلاح کر رہا ہوں، بندہ نواز اللہ ہے. ارے بندہ نواز کا مطلب سمجھے نہیں. بندہ بولتے ہیں بندگی کرنے والے کو. آپ بھی ہیں نا بندہ، ہم سب بولتے ہیں اللہ کے بندے. تو اللہ کے بندے کا مطلب اللہ کی بندگی کرنے والے. تو بندہ نواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ نواز بندگی کرنے والوں کو نوازنے والے. تو نوازنے کا کیا مطلب ہوا؟ نوازنے کا کیا مطلب؟ عجیب بات ہے یار. نواز یہ لفظ پرشین کا ورڈ ہے، نوازش. عین نوازش بولتے ہیں نا. آپ ہماری دعوت میں آئیں گے تو عین نوازش ہوگی، بولتے ہیں کہ نہیں اردو؟ یہ کیسی جہالت ہے. بندہ نواز کا مطلب اللہ کی بندگی کرنے والے ہر شخص کو توحید سے نوازتے ہیں، رسالت سے نوازتے ہیں، محبت الہی سے نوازتے ہیں، عقیدہ توحید سے نوازتے ہیں. یہ ہے بندہ نواز کا مطلب. آپ سمجھ لیے کہ نہیں، ان سے بیٹا نہیں مانگنا، ان سے یہ نہیں مانگنا. ارے یہ تو لو کوالٹی ہے. اللہ کی توحید نوازتے ہیں ان کو، جو سب سے اعلیٰ کوالٹی. اللہ کی معرفت نوازتے ہیں ان کو. عبادت الہی. ایک مرتبہ تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا نماز کا. سنیں، ان سے کسی نے مسئلہ، ایک مرید نے مسئلہ پوچھ لیا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا تھا. میں نے اپنے اس مرید سے کہہ دیا ذرا دوسرے وقت آنا. اب وہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں میں نے تو یہ مسئلہ پڑھا نہیں ہے. ذرا توجہ دیجئے گا بندہ نوازی کا. میں نے تو یہ مسئلہ پڑھا نہیں ہے. تو اچانک کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ آپ جامع مسجد دیکھ رہے ہیں نا دہلی کی، اب حاضر ہو جا رہے ہیں. حاضر ہونے کے بعد ایسے ہی جملہ سنیے کیا کہے: اے اللہ، اس بندے نے تیری عبادت کا مسئلہ پوچھا ہے، بتا دو نا. آپ سوچیں ذرا، ہمیں پورے کانٹیکٹ کو دیکھیں گے، کون کہاں کہاں بھی اگر نہیں بھی معلوم ہو تو ہم آج تو ماشاءاللہ گوگل سب سرچ کر لیتے، لیکن وہ سرچ کرتے تھے تنہائی میں. اللہ بتا دو نا. اور جانتے ہیں یہ تصور ہی کر رہے تھے کہ پریکٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو سامنے بھیج دیا ہے، اور جو مسئلہ نماز کا پوچھا تھا وہ مسئلہ پریکٹیکلی طور پر رکوع سجود اور تمام طرح سے کر کے بتا دیا. کہا اے اللہ تیری شان اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بندہ نوازی. یہ ہے بندہ نوازی. قرضے لے کر کے دوسرے کا قرضہ پھیرنا یہ نہیں ہے. اللہ سے جوڑ دینا بندہ نوازی ہے. بندوں کو خدا سے جوڑ دینا یہ بندہ نوازی ہے. گیسو درازی، بندہ نوازی، بلند پروازی، یہ ان کی شان توحید کی بنیاد پر ہے، شان رسالت کی بنیاد پر ہے. لہذا ان سے منسوب جو عرس وغیرہ یا تقریبات جو بھی کرنا ہو کیجیے. اور اے نوجوانوں سنو، عرس میں جاتے ہو، آستانوں پہ جاتے ہو، آج کے حالات کے حساب سے بولو، اکیلے مت جانا. اور یہ مجبوری نہیں، یہ پروسیجر آف توحید ہے. اللہ کے محبوب بندے بھی ترک وطن کرے ہیں نا، ہجرت کرے ہیں نا، وہ ڈر سے نہیں، رب کی طرف سے ہے. یہ اکیلے مت جانا. ورنہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹرینوں پر کیا ہوا، سوشل میڈیا پر آپ گردش کر رہے ہیں نا. جو سنت رب کو راضی کرے، آج وہ سنت دشمنوں کے لیے موب لنچنگ کا ذریعہ بن گیا ہے. لیکن تمہارا ایمان اگر گھٹ ہوتا تو الحمدللہ یہ صورتیں نہیں ہوتی، فرشتے ضرور تمہاری مدد کرتے. پھر بھی کہہ رہا ہوں اکیلے مت سفر کرنا. اللہ کا ولی بندہ نواز اپنے روضے سے تمہارے گھر میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اگر ان کی رضا کے لیے جا رہے ہو، ہم روکیں گے نہیں، لیکن اکیلے مت. ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، باوضو ہو کر جاؤ، نماز کی پابندی کے تصور میں جاؤ، اللہ رسول کی رضا کے تصور میں جاؤ، موبائل وغیرہ سے بالکل دور رہ کر کے جاؤ. تم اللہ کے لیے سفر کرو، تنہا سفر نہیں، دوستوں کے ساتھ سفر کرو، میجارٹی میں سفر کرو، انشاءاللہ تمہاری مدد ہوگی. یہ توحیدی پروسیجر ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے. ہم ڈرنے والی قوم نہیں، ہم توحید کے پروسیجر کو اپنانے والی قوم ہے. اللہ اس کے رسول کو ماننے والی قوم ہے. لہٰذا آپ جاؤ، روکا نہیں جا رہا، لیکن پاسبلٹی سمجھو، ایبلٹی سمجھو، میسر اور قدرت کا عنوان سمجھو. آپ دیکھیں گے کیا ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دنیا میں پیدا کیا ہے
کس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو, اس کی عبادت کرو. آپ یوں ہی اپنے من سے, اپنے تھاٹ سے اپنی زندگی نہ کاٹو. اللہ کا مشن, اللہ کے رسول کا مشن, اللہ کے نبی اور ولی کا مشن یہی ہے کہ اپنی فکر کرو, اپنوں کی فکر کرو, اپنے آپ میں محفوظ رہو, گھروں کو ٹائم دو, وقت دو اپنی فیملی کو, ادھر ادھر وقت ضائع نہ کرو. یہ آپ ایک نہیں ہو, آپ پوری فیملی ہو. آپ سوچتے ہو نا ہم مر گئے تو کیا ہوتا, آپ سوچتے ہو اس ماں کا کیا ہوگا, اس بیوی کا کیا ہوگا, اس بہن کا کیا ہوگا, اس بھائی کا کیا ہوگا, نہیں سوچتے. نہیں, اس لیے آپ باڈی آف ہوم ہو, گھر کی باڈی ہو, اس لیے ایک پارٹ میں بھی تکلیف ہوتی دوسرا بھی افیکٹو ہو جاتا. اس لیے آپ اللہ کے محبوب بندے, بالخصوص بندہ نواز کی بارگاہ میں بھی جانا ہے تو اکیلے سفر نہ کرو. حالات بڑے دگرگوں ہو چکے ہیں, مگر انشاءاللہ اس سے برے حالات آئیں گے. ہم ان کو توحید کے آئینے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہم توحید کے آئینے میں سر کریں گے. دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ حفاظت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. تاجدار دکن, شہباز شہنشاہ دکن, بندہ نواز کے فیض و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.